قرآن مجید احادیث مبارکہ کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ بعض بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ پہلی قسم، جو شخص اللہ سے توبہ کرے، استغفار پڑھے، لیکن صرف زبان سے استغفار کرے، دل سے نہ کرے، وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر۔ مسجد میں بیٹھ کے وہ کہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ مسجد سے باہر نکل کے اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میں استغفار کر کے آیا ہوں، تو وہ کیا کر رہے؟ کس کے ساتھ؟ دوسری قسم، وہ شخص جو اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے، لیکن نیکی کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ مثلا کسی بندے نے دعا مانگی یا اللہ مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دے، اور اڈے پہ جا کے وہ بیٹھ گیا راولپنڈی والی بس پہ، تو اس کا عمل اس کی دعا کے مطابق نہیں ہے، دعا کسی اور طرف جا رہی ہے، عمل کسی اور طرف جا رہا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر، دعا مانگی یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے، تو پھر نیکی کے لیے کوشش بھی تو کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی نیکی کے لیے کوشش نہ کرے اور صرف دعا ہی کرے، کوشش برائی کے لیے کر رہا ہو، وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر۔ تیسری قسم، وہ شخص جو ناکامی سے بچنا چاہتا ہے لیکن احتیاط نہیں کرتا، وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کروایا، اس نے دوائی لکھ دی، آپ نے دوائی خریدی، مہنگی دوائی ہے، گھر آ کے اس کو استعمال کیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے پرہیز بتائی تھی فلاں چیز استعمال نہیں کرنی، آپ نے پرہیز نہیں کیا تو دوائی کھانے کا کوئی فائدہ۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، دوائی اس نے لی ہے جو ڈاکٹر نے دی، لیکن ساتھ اس نے نمک کی بھی ایک چمچ کھا لی ہے، تو پھر دوائی کا کیا فائدہ؟ ایسا شخص جو احتیاط نہ کرے، وہ اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے؟ آج کل یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم احتیاط والا قدم نہیں رکھتے، بے پرواہی، خیر ہے، یہ ایک ہمارا ذہن بن چکا ہے، خیر ہے۔ پھر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں، اے دنیا تلکن ویڑ آئے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا آئے۔ رات کا وقت ہو، بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہے، تو آپ بڑی احتیاط سے پیر رکھیں گے کہیں میرا پیر پھسل نہ جائے۔ تو اس دنیا میں بھی قدم اٹھاتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت۔ جو آدمی ناکامی سے تو بچنا چاہتا ہے لیکن احتیاط نہیں کرتا، وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کتنی قسم کے لوگ ہو گئے؟ چوتھی قسم، جو آدمی جنت میں تو جانا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ نہیں چلتا جو راستہ جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ جو راستہ جنت میں پہنچاتا ہے، بندہ اس راستے پہ نہیں چلتا، ویسے خواہش ہے کہ جنت مل جائے، یہ شخص بھی اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کتنی قسم کے لوگ ہو گئے؟ 4۔ پانچویں قسم، وہ لوگ جو دوزخ سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن اپنی خواہشات نفسانی سے نہیں بچتے، وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خواہشات نفسانی ہی دوزخ میں لے جاتی۔ بندہ دوزخ سے تو بچنا چاہتا ہے پر چلتا اسی راستے پہ ہے جو راستہ دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ شخص اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر۔ کتنی قسم کے لوگ ہو گئے؟ 5۔ چھٹی قسم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے۔ ابھی ہم نے ذکر کرنا ہے، نماز جو ہے وہ افضل و ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک ہے
کہ اسم اعظم کا ذکر کرنا، مجرد اللہ کے نام کو اللہ اللہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور نماز یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، وہ شخص جو اللہ کا ذکر تو کرے لیکن اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر، اس کی نماز بے جان ہے، اس کی نماز ایک ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں، مردہ ہے۔ ان لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچتی ہے جن میں خشوع و خضوع پایا جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، لوگوں پہ ایک وقت آئے گا مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی پر ان میں کوئی نمازی ایک بھی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ زبان ذکر کر رہی ہے، دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہی نہیں۔ یہ دن رات کا قافلہ، یہ دن رات کی گردش ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں گزرتے جا رہے ہیں۔ یہ گردش لیل و نہار ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ ہم اللہ کی ملاقات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر گزرتا ہوا سانس ہمیں اللہ کی ملاقات کے قریب کر رہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے بیان کیا تھا، منا میں خطبہ دیتے ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا لوگو یقین کرو تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور وہ تم سے پوچھے گا کہ کون سے عمل لے کے آئے ہو۔ فرمایا یقین رکھو کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ جب ملاقات کرنی ہے تو پھر دل میں شوق ہونا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جسے اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں، جو اللہ کے دیدار کا شوق نہیں رکھتا، قیامت کے دن وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ دل کی آنکھ اندھی ہو گئی، وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اپنے دل میں یہ شوق پیدا کریں۔ اور ایک بات میں صوفیانہ طرز میں اہل تصوف کی زبان سے کہہ رہا ہوں، اگر دل میں شوق ہو نا اللہ کی ملاقات کا، بندہ جتنا بھی گناہگار ہو یہ شوق گناہوں کو جلا دے۔